تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا، تجربات کی دنیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پرام تجربات کی دنیا لے کر پھر حاضر ہوا ہوں۔ اسلام رشتوں کو نبھانے اور رشتوں کو بچانے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ رشتوں کا ٹوٹنا، رشتوں کا بکھرنا، آپس کے لڑائی، آپس کے جھگڑوں کو اسلام و دین پسند نہیں کرتا۔ اس سے نہ صرف انفرادی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ اجتماعی طور پر بھی ٹھیک ٹھاک بربادی آتی ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ رشتوں کو نبھانے کے تعلق سے اسپیشلی جو آپ کے ذوی الارحام ہوتے ہیں، یعنی خونی رشتے ہوتے ہیں، ان کے نبھانے کے تعلق سے زیادہ تاکید آتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ اور ہمیں عمر میں برکت چاہیے، رزق میں برکت چاہیے اور بری موت سے نجات چاہیے، تو اس کے لیے بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو اور اللہ پاک اسے بری موت سے بچائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ جو نام ہے یہ ادلا بدلا کا نہیں ہے، یعنی کہ اس نے اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا۔ صلہ رحمی نام ہے اس چیز کا کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تب بھی تم اس کے ساتھ بھلا کرو۔ یہاں تک ہمیں ہمارا دین، ہمارا اسلام سکھاتا ہے کہ صدقہ اس رشتہ دار کو دینا زیادہ افضل ہے جو ناراض ہے۔ یعنی ناراض رشتہ دار کو منانے کے لیے اور ناراض رشتہ دار کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک کوششوں کا اسلام و دین ہمیں درس دیتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اور ہمیں بالکل اپنی آخری حد تک جانا چاہیے کہ رشتے باقی رہیں، رشتے قائم رہیں، رشتے ٹوٹے نہیں۔ جہاں تک ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے ہم رشتوں کو نبھائیں، رشتوں کو بچائیں، چاہے وہ رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہو، بھائی بہنوں کا ہو، بہنوں بہنوں کا ہو، یا وہ رشتہ دو بھائیوں کا ہو، یا رشتہ میاں بیوی کا ہو، یا وہ رشتہ بھابھی اور نند کا ہو، جس طرح بھی کہیں۔ اور بھی رشتے ہوتے ہیں، خالہ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، چچا کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، یہاں تک میں نے پڑھا کہ اپنی اولاد کو رشتوں کی اہمیت بتاؤ، اپنی اولاد کو رشتے کے تعلق سے ان کی تربیت کرو تاکہ وہ رشتے نبھا سکیں۔ اچھا، اب ایک وقت تھا کہ ہمارے بڑے بوڑھے والد دادا عید کے موقع پر، مختلف خوشیوں کے موقع پر ہمیں اپنے رشتہ داروں کے گھر لے کے جایا کرتے تھے اور ملاقات کرتے تھے، کرواتے تھے کہ یہ ان کی پھوپھی ہیں، تو یہ ان کے چچا ہیں، یہ ان کے ماموں ہیں، یہ ان کی خالہ ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے رشتوں کی قدر ہوتی تھی، رشتوں کی اہمیت کا پتہ چلتا تھا۔ پھر ان کے جو ہمارے کزنس ہوتے تھے ان کے ساتھ ہمارے رابطے اور ملاقاتیں بڑی خوبصورت ہوا کرتی تھیں۔ اب دور جدید ہو گیا۔ پہلے دعوت ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے کہیں، یہی رشتہ داروں کے ساتھ ہی میں بیٹھا ہوا تھا، رات کا ایک وقت گزرا تھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ میں بیٹھا تھا اور میرے ماموں اور کزن وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ماموں کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ دعوت کے کارڈ لے کر گھروں پر جایا کرتے تھے۔ میمنی زبان میں دعوت نامے کو وہ کہتے ہیں نا ککوتری، لفظ ککوتری کا استعمال کیا تھا ہمارے ماموں نے۔ تو اب ہمارے بچوں کو دیکھ ککوتری کا لفظ بھی جو تھا نا، وہ مجھے ایسا لگے کہ یہ کوئی ہوگا کوئی فرینچ ورینچ کا یا کوئی اسپینش زبان کا ورڈ ہوگا، یہ خاص میمنی کا ورڈ ہے ککوتری۔ تو اچھا ہمارے ویاں ویلو، اچھا ہمارے ایک میمنو میں ایک بہن کے لیے لفظ ہوتا ہے نیانی۔ اب یہ سارے لفظ میمن کمیونٹی کی بات کروں نا، اگر میں جیسے میں میمن برادری کا ہوں نا، میں میمن کمیونٹی کا ہوں،
تو خود ہمارے گھروں میں بھی یہ جو ہمارے جو یہ ورڈ تھے یہ گویا کہ ختم سے ہو گئے ہیں. اس لیے رشتوں کی پہچان اور رشتوں کی اہمیت اور رشتوں کے لیے کوششیں کرنا، رشتوں میں خوشیاں بکھیرنا، یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اب اتنی رہی نہیں ہے. اب واٹس ایپ ہے، دعوت بھی واٹس ایپ پہ چلی گئی ہے، اب تو عیادت بھی واٹس ایپ پر ہو جاتی ہے، تعزیت بھی واٹس ایپ پر ہو جاتی ہے. تو بڑا عجیب و غریب دور ہے. اگرچہ ٹیکنالوجی نے ہمیں ترقی بھی دی ہے، ٹیکنالوجی سے ہمارے رابطے بڑھے ہیں، کم نہیں ہوئے، لیکن رابطے ایک طرف تو بڑھے ہیں مگر فاصلے ایک طرف بڑھ گئے. رابطوں کے ساتھ ساتھ فاصلوں کا بڑھنا بھی گنتی کیا جائے گا. رابطے تو میرے بڑھ گئے، رابطہ میرا آپ سے بڑھ گیا، لیکن میرے ہفتے وار سے جو ملاقات تھی نا اس میں بڑا فاصلہ آ چکا ہے. تو ہم بیٹھے ہیں آج رشتوں کو نبھانے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے. میرے ساتھ کچھ کمیونٹی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اور چونکہ بزرگوں کا مدنی چینل ہے لہذا کچھ تجربات بھی ہوں گے. ہر ایک بزرگ بیٹھے ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ بزرگ ہیں، کچھ بزرگ نما ہیں، چلتا ہے. لیکن بات ہوگی اپنے اپنے ایکسپیرینس کی، اپنے اپنے تجربات کی. چلتے ہیں اس موضوع پر کہ آخر آپس کے جھگڑوں کی وجوہات کیا آتی ہیں، کیونکہ کمیونٹیز کے اندر جھگڑے آتے ہیں، کمیونٹیز کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، تو کمیونٹیز زیادہ جانتی ہیں، برادری کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. اچھا، ہم بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہر کمیونٹی، ہر برادری کو یہاں ڈسکس نہ کیا جا سکے، مگر چونکہ ابھی تو مدنی چینل بزرگوں کا شروع ہی ہوا ہے تو انشاءاللہ کمیونٹیز وائز بھی ہم اس سیریل کو لے کر چلیں گے. کہ بعض اوقات ہر کمیونٹی کے اپنے اپنے ایشوز ہوتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل و معاملات ہوتے ہیں. تو چلتے ہیں کچھ ہمارے تجربے کار اسلامی بھائیوں کی طرف. کہ میرا آپ کی طرف پہلا سمجھنا یہ ہے کہ آخر آپ آپس کے جھگڑوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، کہ عمومی طور پر ہمارے یہاں جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. اگر ہم بات کریں زیادہ تر بھائیوں کے تعلق سے یا بھائی بہنوں کے تعلق سے، پھر میاں بیوی پر بھی آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو عموماً جھگڑوں کی وجوہات ہے وہ کمبائنڈ فیملی کے اندر رہتے ہوئے، اگر بھائی محبت میں رہ رہے ہیں، محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، پھر شادی ہو گئی، پھر بچے بھی ہو گئے، پھر وہ جھگڑا جو ہے نا وہیں سے عموماً شروع ہوتا ہے. جھگڑے کی ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے، بچے زیادہ بنتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی بنتے ہیں. اچھا، بعض اوقات دو بھائی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی فیملیاں بھی ساتھ ہیں، ایک بھائی کی انکم زیادہ ہے، ایک کی کم ہے، بعض اوقات یہ بھی جھگڑے کا سبب بن شادی جاتا سے ہے. پہلے بھی یہی تھا لیکن شادی کے بعد جھگڑا بڑھ شادی کے گیا. بعد جھگڑا بڑھ جاتا ہے. تو آپ قصور اور اچھا، بیوی اس کو طرح کا بتائیں بھی گے. تجربہ ہے بعض اوقات کہ ایک بھائی بہت صاحب حیثیت ہے، ایک بھائی مالی طور پہ کمزور ہے. اب جو مالی طور پہ کمزور ہے وہ چاہتا ہے کہ پوری زندگی میرا بھائی میرا خرچ اٹھاتا رہے، اور ایک دن وہ بھی تھک کے بند کر دیتا ہے اگر اس معاملات کو، تو بھی جھگڑا ہو جاتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہو تو دونوں بھائی بہن یا دونوں بھائی آپس میں رشتہ طے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کا. جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی، اور عموماً اس میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے. یہ بہت ایک پوائنٹ کی بات ایک اور سامنے آئی ہے کہ پچھلے دنوں بھی میں اس پر ڈسکس کر رہا تھا کہ بھائی نے اپنی بیٹی اپنی بہن کو دی. صحیح ہے. اب پھوپھی کے گھر جب وہ بہو بن کر گئی تو وہ جا کر یہ سمجھ رہی ہے کہ میں پھوپھی کے گھر ہوں، جبکہ قبولے نے اس پھوپھی کو بنا دیا ساس، بالکل. اور اس بچی کو بنا دیا بہو. اور وہ جو پھوپھی کا بیٹا تھا، جو اب اس کا پہلے پھوپھی کا بیٹا تھا اب اس کا ہو گیا شوہر، اور وہ جو اس کا ماموں تھا اب ہو گیا اس کا سسر، اور وہ جو اس کا بھانجا تھا اب ہو گیا اس کا داماد. ایک ایونٹ نے، یعنی ایک پروسیس نے، رشتے جس کو کہتے قبولے یعنی تین، ایک عموماً ہمارے نکاح نے چینج کر دیا سارا. رشتوں کے ناموں کو تبدیل کر دیا. اگر اچھا خالہ وہ اب بھی ہے، پھوپھی وہ اب بھی ہے، مگر وہ پھوپھی کے ساتھ اب ہو گئی ہے ساس. وہ اس کی اب بھی بھتیجی ہے مگر اس کے ساتھ ہو گئی اب اس کی بہو. وہ اب بھی اس کا بھانجا ہے مگر اس کے ساتھ ہو گیا اس کا داماد.
وہ اب بھی اس کا ماموں ہے، لیکن اب جا کے یہ نہیں بولے گا ماموں، اب یا تو ابو بولے گا یا کچھ اور نام لے گا. تو جب آپ کے رشتوں کا نام بدلا ہے، اور یہ تو بدلا، یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جب رشتوں کا نام بدلا ہے تو ظاہر ہے کہ کچھ مزاج بھی بدلے گا، واہ. ظاہر ہے کچھ سوچ بھی بدلے گی، ظاہر ہے کچھ انداز بھی بدلے گا. یعنی یہی بھتیجی جب گھر آتی تھی تو پھوپھی کہتی تھی بیٹی کیا کھاؤ گی، اور اب جب یہی بھتیجی بہو بن کر گھر آئی ہے تو مہمان آئیں گے تو کہیں گے کہ بیٹی ذرا یہ سموسا پکا کے لے آ. صورتحال بدل گئی ہے، صورتحال بدل گئی ہے. یہی بہن پہلے جب اپنے بھائی کے گھر جاتی تھی تو بھائی ایز اے بہن تو لیتا ہی تھا، لیکن اب یہ بہن اس کی بیٹی کی ساس ہو گئی ہے. اب یہ بہن جب گھر آتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سوچے کہ میں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہوں، وہ یہ سوچے گی کہ میں اپنی بیٹے کے سسرال میں جا رہی ہوں. اب جو کچھ میں نے اس پر ڈسکس کیا ہے اور جو اس وقت آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، آپ سوچئے کہ رشتوں کی نوعیت کیسی بدل گئی ہے، اور یہ 360 ڈگری پر یہ پورا رشتہ تبدیل ہو چکا. خونی رشتہ اب بھی قائم ہے، لیکن ایک سسرالی رشتہ کریٹ ہو گیا. اور جیسے یہ سسرالی رشتہ کریٹ ہوتا ہے تو یہ اپنے تقاضوں کے ساتھ، اپنی ریکوائرمنٹ کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے. اگر ایسے میں ہم وہی اپنی پرانے ورژن پر رہیں گے اور نئے ورژن کی طرف نہیں جائیں گے، اور ہمارا یہ رشتے داری کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ نہیں ہوا کہ اب آپ نے ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے رشتوں میں، اور وہ ہے شادی کا، نکاح کا، تو اب اس کا ایک نیا ورژن آئے گا، اس کا ایک نیا سافٹ ویئر ہے، اس کی ایک نئی ریکوائرمنٹ پیدا ہو گئی ہے. اگر اس نئی ریکوائرمنٹ کو آپ نہیں فیل کریں گے اور انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو، ان کو ان کے مقام و مرتبے کے مطابق آپ ٹریٹ کریں. اور آج بھی اگر اس ماموں بن کر بھانجا سمجھ کے ٹریٹ کیا تو بولے گا ماموں مت بنا، میں ہمارا بھانجا نہیں ہوں، میں اب تیرا داماد ہو چکا ہوں. تو یہ چیزیں جب تک کہ ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اگرچہ رشتے نبھانے، لیکن تھوڑا بہت آپ سمجھ رہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، فرق آئے گا. اور اس فرق کو جس دن ہم لوگوں نے سمجھ لیا، اللہ پاک نے چاہا تو رشتے بننا شروع ہو جائیں گے ٹوٹنے کے بجائے، کیونکہ آپ کی سوچ میں وسعت آ جائے گی. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل صحیح. عثمان بھائی جیسا آپ نے کہا اپنا سافٹ ویئر کو چینج کرنا پڑے گا، اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں تو پھر وہی جھگڑے. وہ اگر بولے بھی نہیں کہ چلو بھائی کی مراد بھی کرے گی تو دل میں تو پھر جا کے میری بیٹی جب جائے گی. یہاں سے موضوع چلا کہ آپس کا جب رشتہ ہوا تو پھر بعضوں کا جھگڑوں کی کیفیت پیدا ہو میں جاتی. ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اس میں، جس دن بات پکی ہوئی، یعنی منگنی ہو گئی یا بات پکی کر لی دونوں پارٹیوں نے، لڑکی والوں نے لڑکے والوں نے، اور نکاح کا جو دور ہے، یعنی کوئی 1 سال ہے، 8 مہینے ہے، یہ بہت محبت و بڑا پیریڈ ہوتا ہے، ہاں، بے انتہا محبت. اور باپ رے باپ، وہ محبت جو ہے نا وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جاتی. اور شادی کے 8 دن کے بعد یہ محبت جو ہے نا ایٹم بم کی طرف پھٹ جاتی ہے. یہ معاملہ جو ہے نا اس طرح کے ہمارے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ہمارے سماج اصل میں. میں حضور دوسرا سب سے بڑی وجہ ہے عدم برداشت. نہیں، جو ابھی آپ نے جو موضوع لیا کہ یہ منگنی کے بعد یا منگنی سے لے کر نکاح کے پیریڈ، یہ نکاح سے لے کر رخصتی تک بھی ہے. بعض اوقات اگر نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی اگر 5-6 مہینے کے بعد ہے، ہاں تو بھی محبت. آپ کو نہیں لگتا کہ جو لڑکی شادی کے بعد جا رہی ہے اس کو بھی اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہیے؟ مشورہ دے رہا ہوں، کیونکہ جب وہ شادی کے بعد گھر آتی ہے نا تو ماں اس کو ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے جیسے رخصتی سے پہلے اس کو اس کی ساس دیکھ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. آ جا، بیٹھ جا، آرام کر لے، سو لے، پکانے کی ضرورت نہیں ہے، میں پکا کر کھلاؤں گی. تو اگر یہ جس کی شادی ہوئی ہے لڑکی کی، اگر یہ اپنا تھوڑا سا یوں سافٹ ویئر اپڈیٹ کر لے اور اس کو ریئلائز کر لے کہ اب میں جہاں جا رہی ہوں نا وہاں میں ایسی ہوں جیسے میں میرے اس گھر میں ہوں. ایسے بیٹی کیا مجھے ماں جیسے اٹھتی ہے کہ نہیں، پکاتی ہے کہ نہیں، آتی ہے کہ نہیں، صفائی کرتی ہے کہ نہیں، جب دیکھو سوتی رہتی ہے، میری ماں مجھے کہتی ہے. اور وہاں جا کر میں بالکل بیٹی کی طرح رہوں گی کیونکہ اب میرے کو رہنا وہاں ہے. اور اب جب میں مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے میں اپنے گھر آؤں گی تو میں ایسی ہو جاؤں گی جیسے رخصتی سے پہلے اپنے سسرال میں تھی. بالکل. تو میرا مطلب یہ جو وہی جو بات ہوئی نا کہ جب ایک صورتحال تبدیل ہوئی ہے تو ہمارے ہاں اس کو
اپڈیٹ اور اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان رشتوں کو نبھانے کی ہمارے اندر کیپیسٹی پیدا ہو. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ قوت برداشت نہیں ہے, تو جب تک ہمارے اندر برداشت آئے گی تب جب ہم رشتوں کی اس کیفیت کو, صورت حال کو سمجھیں گے, اور جب تک وہ کیپیسٹی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو جائے گی تب تک رشتے نبھیں گے کیسے؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے کہا کہ بہن بھائی جو آپس میں رشتے کرتے ہیں, یا دو بہنوں کے, ایک بیٹا لیا ایک بیٹی لی, جو بھی ہے, دیکھیں داماد ہوتا ہے. کچھ بھی آپ کہہ لیں کہ چاہے وہ پھوپھی کا بیٹا ہے, بہن کا بیٹا ہے, وہ بہن کی بیٹی ہے, سب کو اپنی اپنی عزت چاہیے. اب جو دوسروں کے جیسے دیکھتے ہیں کہ کسی کی دوسری بہن دوسروں میں بیائی گئی ہے, اس کو بہت عزت مل رہی ہے, اس کے سسرال میں اس کے داماد کی بہت عزت کر رہے ہیں. اب یہاں جو دوسری بہن ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو میرا ہی بیٹا ہے, گھر کا ہی ہے, اس کو اتنا مطلب اگر جیسے دو بیٹیاں ہیں اور جی. ایک اپنے ہی رشتہ داروں میں جی. بیائی گئی اور ایک کسی اور کمیونٹی میں دی گئی. بیائی گئی یا دور کہیں بیائی گئی, اور جب شادی کے بعد دونوں کے داماد آتے ہیں ہاں تو ایک کو بولے گا تو گھر جو ہیں, گھر جو ہیں, اور آپ تو گھر کے ہو, تو اور جو دوسرا آئے گا جی, پروٹوکول ملتا اس کو پروٹوکول یہ دیتے گھر ہیں. کا جو داماد ہے نا اس کو بھی اس کو نیچے لینے جانا پڑے گا, کدھر داماد کو لیا تو وہ بولے گا میں کیا, میں تو داماد یہ سب سے زیادہ مطلب وہ چینجنگ ہو گیا کہ وہ جو سب سے زیادہ برا جو وہ فیل کرتا ہے نا لڑکا, اس کے بعد سے یہ جب یہ تھوڑا پتہ ہے یہ فیل کرتا ہے یا اس کو کوئی فیل کرواتا ہے؟ واہ, یہ دونوں صورتیں ہیں. جیسے لڑکے کا باپ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کا فیل کرنا بنتا بھی نہیں ہے کہیں کیونکہ وہ اتنا گھر کا, اچھا یہ بھی تو ہے نا, وہ شروع سے بچپن سے لے کر اب تک اسی گھر میں پلا بڑا, کھایا پیا, دودھ پیا, پانی پیا, اس گھر میں اس سے کوئی 100 قسم کے برتن توڑے پھوڑے, جی, پھر بھی اس کو داماد کے طور پہ لے ہی لیا ہے, اور آج وہ داماد ہے. تو اتنا گھر میں اس کی اپنائیت ہے کہ وہ شاید اس کو اگر یہ کوئی اس کو دوسرا فیس دیکھنا پڑے تو بولے گا میں غیر کب سے ہو گیا, یا تو وہ ہے ایسا کہ وہ فیل کر رہا ہے, ورنہ تو اس کو تو ایک طرح سے کمفرٹ ہونا چاہیے. کہ یہ دعوتوں میں ہی ہوگا. اب جیسے وہ جو بیٹا بیٹھا ہوا ہے, اس کے والد بیٹھے ہیں, ان کو وہ پروٹوکول نہیں مل رہا ہے جو دوسرے میں بیایا گیا تو اس کے سسر کو, اس کے جو داماد کو وہ جو زیادہ پروٹوکول میں, تو اس کا والد کہتا ہے کہ یار دیکھو کیسی عزت بڑے اس کو داماد کو دیے, چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو جو بھی ہے, اپنے کو تو کسی نے یہ تو پیسے والوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ اگر مطلب ایک, یہ تو ہر کسی میں, چاہے پیسے والے ہو, ایک داماد غریب ہے اور ایک داماد امیر ہے, جی, وہ تو پھر تو مسئلہ ہی ہے. پھر تو مسئلہ یہ پھر تو مسئلہ ہی ہے. امیر نے غریب کی تو بات جب آئے گی تو پھر تو مسئلہ ہی مسئلہ ہے کہ امیر کو تو سیدھی سی بات ہے, آدمی کو اٹھ کے ملتا ہے, غریب کو بولے گا ہاتھ ایسے ہی ملا لیا بیٹھا ہوا. داماد ہوتا ہے نا, دیکھیں فرق آ جاتا ہے. سسرال ہوتا ہے کہ سسرال بھی زیادہ مالی طور پر مضبوط نہیں ہے, جی, تب بھی ہے تو سسرال نا, یعنی رشتوں کو, یہ سب کو سنبھالنا, رشتوں کو دولت میں یا عہدے میں یا اس طرح تو نہیں نا تولا جائے گا. ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اگر 2 یا 3 داماد ہیں یا کوئی اور خاندانی رشتہ دار ہے, ماموں 4 ماموں ہیں, 4 میں سے کوئی ایک ماموں کے تعلق سے, یا 4 چاچا ہیں, چاچا میں سے کوئی ایک چاچا کے تعلق سے, میں اب اگزامپل دے رہا ہوں داماد سے نکل کر, اسی طرح بیٹا ہے یا جو بھی ہے, ان میں سے اگر کوئی ایک بھی زیادہ متقی ہے, زیادہ پرہیزگار ہے, نیک ہے, نمازی ہے, عبادت گزار ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ متقی ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ جو زیادہ پرہیزگار ہے. اگر اس کو وہ مقام, وہ مرتبہ یا وہ عزت یا وہ پروٹوکول اس کے اس مذہبی ڈیزگنیشن کی وجہ سے یا اس کے تقوی یا اس کے پرہیزگاری کی وجہ سے دی جا رہی ہے تو دے ڈیزرو, تو وہ مطلب کہ اس کو وہ اس کا حق رکھتا ہے. تو اسی طرح جیسے اولاد میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اگر نیک متقی پرہیزگار ہے تو باپ کا اس کے لیے کچھ زیادہ دینا یہ اس کی دینی اہمیت و دین کی وجہ سے اس کو فوقیت دلاتا ہے. تو اگر خاندان میں ایسا کوئی رشتہ دار آتا ہے, ماموں آ جاتے ہیں, اس طرح چچا آ جاتے ہیں, یعنی پیسوں کا فرق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ماموں امیر ہے تو اس کو زیادہ پروٹوکول دیا, یہ پھوپھی امیر ہے تو اس کو زیادہ پروٹوکول دیا, یہ خالہ امیر ہے تو زیادہ پروٹوکول دیا. ہاں ایج وائز ڈفرینس ہوتا ہے کہ وہ بڑی عمر کے ہیں تو ان کو ان کی ایج وائز رسپیکٹ دی جاتی ہے, یا وہ اہل علم ہے تو ان کے علم کے بعد رسپیکٹ دی جاتی ہے. میرا خیال اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے, لیکن دیکھیں آج کے دور میں جو اس وقت جو دور چل رہا ہے, پیسہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو. پیسے کے بغیر آج کل جیسے ہماری برادری میں جو مسائل آتے ہیں کہ لڑکا اگر اپنی والدہ کو سمجھو جیسے ہم یوں گئے کہ پیٹ بھر کے پیسے دے دیتا ہے کہ جو بھائی والدہ خوش ہو جاتی ہے,
تو وہ اس بیٹے کو نہیں چھوڑے گی، چاہے اس کا دوسرا بیٹا ہو جو کم مالی ہو اور کم آمدنی والا ہو تو وہ اس کو الگ کر دے گی، لیکن بڑے بیٹے کو نہیں چھوڑے گی جو اگر اس کی ضروریات ساری پوری کر رہے ہیں. تو فرق تو کہیں نہ کہیں یہ پیسہ ہے. منی از تھنگ ناٹ ایوری تھنگ. جی دولت پیسہ اگرچہ ہے مگر یہ سب کچھ تو نہیں ہے. سب کچھ نہیں ہے. بیٹا مطلب کہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اگرچہ غریب ہے مگر آپ دیکھیے کہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ اپنے ماں باپ کا خدمت کرتا ہے. تو بعد اوقات شروع میں تو ماں باپ کو پیسہ لے کر تسلی ہو جاتی ہے، لیکن ایک ایج آتی ہے کہ جہاں پیسہ میٹر کم کرتا ہے، خدمت میٹر زیادہ کر رہی ہوتی ہے. جب اب اس کو وہ بیٹا یاد آئے گا کہ یہ بیٹا ہوتا میری ویل چیئر تو چلاتا، کیونکہ پیسے دینے سے ویل چیئر نہیں چلے گی. جب پیسے دینے سے بہت زیادہ یہ آدمی نوکر رکھوا دے گا، میڈ رکھوا دے گا، ماسی رکھوا دے گا، تو وہ بھی مطلب کہ اس سے وہ تو تسلی یا وہ تو سکون نہیں، ماں باپ کو راحت نہیں ملے گی. اب اگر وہ بیٹا مطلب کہ اگر خدمت کرتا ہے اور اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے، مال سے بھی کرتا ہے، تو نور علی نور ہے. بے شک کہ اس سے تو مطلب کہ ماں باپ کے دل میں اور خوشی داخل ہوگی. تو ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ اگر یہ تصور ہے کہیں خاندان میں، رشتوں میں، کیونکہ اس میں تو دل دکھنے کی بھی صورتحال موجود ہے نا، کہ اگر ایک بھائی دیکھے گا کہ میری بہن میرے پیسے والے بھائی کو زیادہ اہمیت دیتی ہے اور میں چونکہ غریب بھائی ہوں مجھے کم اہمیت دیتی ہے، تو اہمیت یہاں پیسے کی تو نہیں ہے نا، آپ کا خونی رشتہ اس سے بھی اتنا ہی خونی رشتہ ہے جتنا اس بھائی سے خونی رشتہ ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کوئی بھی امیر رشتہ دار ہے اس کو تو دنیا عزت دے رہی ہوتی ہے، اصل تو وہ غریب ہے جو بیچارہ مطلب کہ کہیں عزت نہیں بتا، وہ اپنے گھر میں بھی اگر عزت نہیں پائے گا، اپنے بھائی بہنوں کے پاس بھی عزت نہیں پائے گا، تو اس کا احساس کمتری بڑھ نہیں جائے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عزت کے معاملے میں جبکہ اور کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو عزت کے معاملے میں، رسپیکٹ کے معاملے جس کو کہتے ہیں، مان سمان جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہمیں برابری کرنی چاہیے، مساوات کو پیش نظر رکھنا چاہیے. حتیٰ کہ اولاد میں بھی ماں باپ کو چاہیے کہ برابری کرے، اولاد میں بھی ماں باپ کو چاہیے کہ برابری کرے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے اوپر اگر ماں باپ زیادہ شفقت کرتے ہیں دوسرے بھائی پر کم، یعنی ایک بیٹے پر زیادہ شفقت دوسرے بیٹے پر کم شفقت، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو بھائیوں میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ دونوں بھائی، اس کے لیے تو دونوں بیٹے برابر ہونے چاہیے، وہ برابری کا سلوک رکھنا بالکل چاہیے. برابری کی رکھنی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولاد کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب باپ تحفہ دے نا تو ساری اولاد کو برابر رکھے، بالکل البتہ بیٹی کو پہلے دے، کیونکہ بیٹیوں کا دل تھوڑا ہوتا ہے، بیٹیاں خوش ہو جاتی ہیں کہ ہم کو ہمارے ابو نے دیا، کیونکہ اصل تو رخصت بیٹے کی ہو رہی ہوتی ہے، بیٹی کی تو نہیں ہو رہی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل رخصت بیٹے کی بھی ہو جاتی ہے، اس کا رخصتی کا کارڈ نہیں چھپتا، مگر یہ آئیے تم چلو نہ چلو، میں چلا. اچھا، یہاں میں آپ سے کچھ اس موضوع پر بھی میں چاہوں گا کہ آپ مزید تربیت فرما دیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جو داماد گھر کا ہی ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کو وہ پروٹوکول نہیں ملتا، تو چونکہ آپ توجہ ہی دلا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے کئی ناظرین ایسے ہوں جو اس چیز کو اگر فیل کر لیں کہ واقعی یہ جو بات ہے یہ بالکل صحیح کہی جا رہی ہے کہ میرا وہ اگرچہ گھر میں ہی بڑا ہوا ہے اور آج وہ میرا داماد بن گیا، جیسے شروع میں آپ نے جو فرمایا تھا، تو اگر اس معاملے میں میری توجہ نہیں ہے تو توجہ دینی چاہیے تاکہ اس کو بھی اس چیز کی جو احساس کمتری ہے وہ دور ہو جائے. دیکھیں حاجی امین، میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا سا فرق ہے جو کہ قائم ہوتا ہے یا قائم رکھنا پڑتا ہے سگے بیٹے اور داماد میں، ورنہ داماد بھی ایک طرح سے ہو بیٹا ہی گیا ہے. ایک تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بیٹا تو دن رات آتا رہتا ہے، لیکن جب داماد آتا ہے تو ایک تھوڑا سا فرق رہتا ہے. مگر داماد بھی سب ایسے نہیں ہیں، مجھے بھی معاشرے کا جو اندازہ ہے، داماد بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بعض اوقات بیٹے نہیں اتنا کر رہے ہوتے جتنے داماد کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، دامادوں نے بیٹے سے زیادہ کیئر کیا ہوتا ہے. یعنی یہ یوں ہوتا ہے کہ ایسا، یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے بیٹی کے اوپر. اگر بیٹی کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، بیٹی کا رویہ اچھا ہے اور بیٹی نے وہ انداز اختیار کیا جس سے داماد کے دل میں اس کے ساس و سسر کی عزت بڑھ رہی ہے، ماشاءاللہ، تب یہ داماد جو ہے نا یہ اپنے ساس و سسر کے لیے بھی بہت پوزیٹیو ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ، کیونکہ یہاں بہت رول پلے کرتا ہے بیٹی کا، کہ بیٹی نے اپنے شوہر کو کس طرح کا مطلب کہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ دیا
کہ آیا، کیونکہ بعد اوقات پھر یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کا انداز جو ہے نا، یہ داماد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے نا میری بیوی میں، اس کے پیچھے یا تو اس کی ماں کا ہاتھ ہے یا اس کے باپ کا ہاتھ ہے. ایسی صورت میں پھر داماد جو ہے نا وہ رول پلے نہیں کر پاتا. اور اگر جہاں پر بیٹی کا قصور ہو اور بیٹی کے ماں باپ بیٹی کو سمجھائیں، اور داماد دیکھ رہا ہے کہ میرے ساس و سسر یہ انصاف پسند ہے، یہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہمارا داماد ایسا اور مجھے آؤٹ آف وے جا کر کام کرنے کہہ رہے ہوتے، تو ان تمام صورتوں میں داماد کے دل میں اپنے ساس و سسر کی اہمیت بڑھتی ہے، اپنے سسرال کی اہمیت بڑھتی ہے، اور وہ ایک بیٹے کی طرح گھر میں بیہیو کرتا ہے، کیونکہ اس کو بھی وہاں پر بیٹے جیسا ماحول مل رہا ہوتا ہے. ورنہ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی بیٹی کی محبت میں اپنے داماد سے دشمنی لے لیتے ہیں، جی. اور وہ رول ہی پلے نہیں کر رہے ہوتے ماں باپ کہ جیسا کہ ان کو اپنی بیٹی کے شوہر یعنی داماد کے ساتھ کرنا چاہیے تھا. لیکن اس کے مقابلے میں یہ داماد سے وہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ویسا رہے جیسے ہمارے بچے رہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو بیٹا ہے جس کو آپ داماد کہتے ہیں، اس کے بھی اب 2 ماں باپ ہیں جو ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ تو کر کیا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو میں نے شروع میں کہا نا، جب تک کہ رشتوں اور رشتوں میں موجود جو اس کی روح ہے اور رشتوں میں موجود جو اس کی حساسیت ہے، سینسیٹیویٹی ہے، جب تک اس کو سمجھا نہیں جائے گا تب تک کہ معاملہ بنتا نہیں ہے. ورنہ ون سائڈ گیم چلتی ہے اور یہ معاملے خراب ہو جاتے ہیں. اچھا بسا کو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا رویہ بھی اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کا رویہ بھی اچھا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی ہوتی ہے کہ جس سے شادی ہوئی ہوتی ہے اس کا دماغ کچھ اور ہوتا ہے، ہر طرح سے صحیح ہو رہا ہوتا ہے، لیکن بس وہ داماد ہی اتنا بیچارہ وہ نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ اس کی بعض اوقات صحبت اس طرح کی، گیدرنگ اس طرح کی ہوتی ہے، میچورٹی بھی بعض اوقات قابو نہیں ہوتی آتا. حضور. مجھے پتہ ہے، میں نے سب یہ کیس بھگتے ہیں کہ مطلب مزاج ہوتا ہے. تو جیسے آپ کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، ایک دفعہ آپ نے شاید کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد بھی لڑکا ہی بنا رہتا ہے. مثال کے طور پر اب گھر میں دعوتیں ہیں، اب بیوی تو چاہے گی نا کہ میرے ماں باپ کے گھر پر یا میری بہن کے یہاں، میرے بھائی کے یہاں یا میرے رشتہ داروں میں کہیں دعوت ہے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں. اس کی خواہش چاہیے کہ میرا شوہر مجھے لے کر جائے. اب ایسے موقع پر شوہر بولے میں نہیں آتا، تو جا، میں دوستوں میں ہوں، تو جا، میں نہیں آتا. اب بیوی کب تک اکیلی چلے گی؟ وہاں اس کی تنہائی کو اور اس کے اکیلے پن کو شوہر فیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ جھجک رہی ہوتی ہے، وہ شرما رہی ہوتی ہے، اس کو جواب دینا پڑتا ہے. جس کو 4 آدمی پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آپ کا شوہر نہیں آیا، اب ماں پوچھے گی بیٹا نہیں آیا، اب وہ جواب کیا دے گی؟ یا تو وہ سنبھالے گی، خدا نہ خدا جھوٹ بولے گی. اب وہ یہ فیل نہیں کر رہا ہوتا کہ یار مجھے باقاعدہ میری بیوی کا پورا خاندان ہے جہاں میری بیوی کو فیس کرنا ہے. اس کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ جاتی ہے، اچھا اس کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے داماد کے ساتھ بیٹی آئی ہے. اب وہ اس کو اکیلا بھیج رہا ہوتا ہے، نہیں آتا. اچھا کبھی بائک کاٹ کے نام پر چلا جاتا ہے کہ میرے کو دعوت نہیں دی، جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہوتا ہے. اور کو دعوت دینے کا طریقہ تھا کھڑے کھڑے دعوت دے دی، تو بھیا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیا کرتا ہے؟ دعوت نہ دینے پہ بھی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. جھگڑے تو بہت موضوعات پہ ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ اپنے اندر بھی ہمیں برداشت پیدا کرنا ہے، جیسے کہہ رہے تھے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو اس کی جگہ پر رکھنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہوتا. حاجی امین آپ کبھی گھر میں جائیں گے نا، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں 4 دیوار ہیں، پیچھے آپ کے گھر میں آپ کامن میں بیٹھے ہیں، 4 دیوار ہیں. یہ چاروں دیواریں جو ہے نا یہ الگ الگ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ گھڑی کہاں لگے گی، فریم کہاں لگے گی، اور الماری کہاں رہے گی. جگہ بھی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور ایک چیز کہتی ہے کہ میری جگہ یہ ہے. صحیح. اگر آپ بدل دو تو اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے، تبھی تو ڈیزائنر پیسے لیتا ہے. تو خاندان کا بھی ایک ایسا مزاج ہے، اس کا ڈیکورم ہے کہ کون سی اپنی میمنے جو جنا بھرے نہ اڑا بھڑے، اپنی میمنے ہاں بالکل. یہ اکڑو ورڈ ہے کہ جو جہاں اچھا لگے نا وہ لگے. تو جہاں پر جیسا جو اچھا لگے اس کو وہاں پر رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اس سے تمام رشتے جو ہے نا وہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر تھوڑا ہم اس کو ڈسکس بھی تو کریں نا کہ یہ جو جھگڑے کی جو بعض اوقات بنیادیں بنتی ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ دعوت نہیں دی یا کھانا ہوا تو جناب وہ بوٹی نہیں تھی تو آلو نہیں تھا تو مجھے مسکرائے نہیں، مجھے بٹھائے نہیں.
تو ایسا نہیں لگتا ہے کہ زندگی کے کسی حصے میں آ کر بھی انسان سوچے کہ یار یہ بھی کوئی جھگڑا کرنے کا موقع تھا؟ حاجی عثمان بھائی اسی طرح کے تو معاملات ہوتے ہیں. وہ تو دیکھو وقت کے ساتھ ساتھ جیسا آپ نے کہا میچورٹی جیسے جیسے آئے گی نہیں جیسے طرح گھر ہوگا نا. خراب ہونے کی جو وجوہات بنتی ہیں حاجی بھائی، وہ تو بہت شروع کے دنوں میں، شروع کی شادی کے 2-4 سال میں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے کے کھلایا نہیں بٹھایا نہیں، یہ تو سب چلتے رہتے ہیں. اگر لیکن جیسے جیسے عمر گزرتی ہے امیر انسان صاحب اگر محمد لڑائی جیسا کہ کھا رہے ہیں جی کھلاتے جیسے ہیں لڑائی یہ آئی نا جہرا کھلاتے جیسے. لڑائی اگر کرنی ہو نا گھر میں تو ایک نمک زیادہ ہونے پہ بھی بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ اگر چپ چاپ سیل ہے تو سب چیزیں صحیح ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ. جھگڑا کرنے کے بہانے جھگڑا کرنے کا کوئی بہانا چاہیے، چاہے سڑک پہ میں نے عموماً موالی لوگوں کو بھی دیکھا ہے، جھگڑا کرنے کا بہانا چاہیے. کیوں دیکھتے ہو بھائی مجھے، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے، کیوں دیکھتے ہو؟ بس وہ بھی بولے گا دیکھا کیوں نہیں. دیکھا کیوں نہیں ہے. تو جھگڑا کرنے کے بہانے ہوتے ہیں بعض اوقات. میچورٹی بہت ضروری ہے انسان کے اندر، وہ وقت کے حساب سے آتی ہے، اسی بات یہ ہے تجربے کے کہ حساب سے آتی ہے. ابھی آپ نے کہا نا کہ رابطے بڑھ گئے، ملاقاتیں کم ہو گئی، رابطے بڑھ گئے. تو رابطے اتنے زیادہ بڑھ گئے، رابطے بھی بعض اوقات نقصان پہنچاتے ہیں. اللہ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جیسے ایک بچی شادی کر کے اپنے سسرال میں گئی، اب اس کا رابطہ اپنی والدہ اور بہنوں سے تو ہے، لیکن ساتھ میں اپنی سہیلیوں سے بھی ہے جو کالج میں اور اسکول میں چھوڑ کے آئی ہے. اب وہ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے اپنی باتیں شیئر کرتی ہے کہ میرے شوہر نے آج 50 لاکھ کی گاڑی خریدی. تو وہ بولے کہ میں نے کہاں شادی کر لی، میرا شوہر تو 30,000 روپये منتھلی کما رہا ہے. وہاں جو ہے نا وہ مائنڈ اس کا جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. عموماً سب سے زیادہ جو ہے نا یہ مسائل زیادہ آ رہے ہیں. نہیں، کون سی بات کیسے کرنی چاہیے یہ بھی دیکھا جائے، ہاں کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی یہ بھی دیکھا جائے. اچھا بات کرنے کی بھی کتنی کرنی یہ بھی ہو ہے صاحب. حاجی امین بات کرنے کے بھی انداز ہوتے ہیں. دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت اس طرح کر رہی تھی. میری تو کل شام اچھی گزری. ایک عورت نے کہا میری شام اچھی گزری. پوچھتی آپ کی کیسی گزر رہی؟ تو اس نے کہا بہت بری. میرے میاں گھر آئے، 3 منٹ میں کھانا کھایا، سو گئے. تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ پہلی عورت بہت ہی زبردست. میرے یہاں گھر آئے، وہ مجھے کھانے کے لیے باہر لے گئے. کھانے کے بعد ہم نے لمبی واک کی. جب ہم گھر آئے تو ہم نے سارے گھر کو کینڈل سے روشن کیا. یہ سب بالکل خواب سا لگ رہا تھا. دوسری طرف ان دونوں کے شوہر آفس میں ایک دوسرے سے ملے. اب پہلے شوہر نے دوسرے سے پوچھا آپ کی شام کیسی گزری. اب ان دونوں کے شوہروں کی بات ہو رہی ہے. تو شوہر نے کہا کہ یار بہت اچھی، میں گھر گیا، کھانا میز پر تھا، کھایا، سو گیا. آپ سناؤ آپ کی کیسی گزری؟ تو کہا یار بہت مشکل تھی یار. میں گھر گیا تو کھانا بھی نہیں پکا تھا کیونکہ میں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تھا. تو گھر کی بجلی کٹی ہوئی تھی، پھر مجھے باہر کھانے کے لیے بیوی کو لے جانا پڑا. کھانے کا بل اتنا زیادہ بنا کہ واپسی گھر آنے کا کرایہ نہیں تو بہت سارا پیدل چل کر گھر آئے. جب گھر آئے تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا، تو موم بتیاں جلائیں اور پھر ہم سو گئے. تو حقیقت کیا تھی؟ وہ شوہر نے کچھ اور بیان کیا، بیوی نے کچھ اور بیان کیا. تو بیوی نے تو شوہر کی عزت رکھی نا. آپ تو کیسی عزت رکھی. تو یہ بات کرنے کا انداز اور بات پہنچانے کے اپنے اپنے طریقے انداز ہوتے لیکن ہیں. بھائی صاحب یہ جو ابھی بات کر رہے تھے اس میں جو کمیونیکیشن کے حوالے سے ہر منٹ پر جو آپ کے فون کال، یعنی یہ بھی تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے سب نا. سے بڑی پرابلم ہے. آج ابھی دونوں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے نا رشتے نبھانے کے لیے. یعنی بالکل درست ہے کہ جو بچیاں ہماری شادی کر کے سسرال میں گئی ہیں، اب وہ سسرال والا جو واٹس ایپ کا یا موبائل کا جو ان کا کلچر تھا، ڈیفینیٹلی ان کو کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہماری عادت ہمارے ماں باپ کو بھی تنگ کرتی تھی. صحیح. لیکن ماں باپ تنگ ہو کر کیا کر لیں گے؟ برداشت ہی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دیں گے. مگر جب وہ یہ سسرال گئی ہے نا تو وہاں یہ وہ ماحول نہیں ہے، تو ان کو اپنی کئی عادتیں وہاں پر بدل کے جانی پڑتی ہیں. صحیح. نمبر 1. اور وہاں جا کر یہ اگر اس موبائل کا بیجا استعمال کریں گی، واٹس ایپ کا استعمال کریں گی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ یا بہت زیادہ اپنی امی کے ساتھ گفتگو میں لگی رہیں گی، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ اریٹیٹ کرے گا سسرال والوں کو. اچھا یہ ٹھیک تو عورت کو ہم سمجھا سکتے ہیں، بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا چاہیے. مگر میں اس کے دوسرا پہلو دیکھ رہا تھا حاجی امین، کہ ایک لڑکا
دن بھر کام کر کے صبح گیا, بیوی نے ناشتہ دیا, دوپہر کا کھانا دیا, جیسے ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی, جی. لنچ دیا, سب دیا, رات کو گھر آتا ہے, کیا بیوی اس کو کوالٹی ٹائم کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی ماشاء اللہ. کہ مجھے آپ ٹائم دیں لیکن کوالٹی ٹائم دیں؟ کوالٹی ٹائم مینس کیا ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں, اب آپ اپنا موبائل ایک طرف رکھیں, اپنی پریشانیاں ایک طرف رکھیں. آپ جس طرح اگر آپ نے گھر کے باہر پورا دن گزارا ہے تو گھر کے اندر بھی تو اس نے پورا دن گزارا ہے. اگر اکیلی ہے تو اکیلے میں گزارا ہے, آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے تو بھی جیسے گزارا ہے ویسے گزارا ہے. شوہر کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ رہنا اتنا مشکل تھا تو آج میری بہو کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ سمجھنے کا بچے تو آپ بھی نہیں ہو, جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ بھی سمجھ جاؤ گے. تو ایسی صورتحال میں جب آپ گھر آئیں تو کیا آپ کی بیوی آپ سے کوالٹی ٹائم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ موبائل ایک طرف رکھ دیں, اپنی دیگر باتیں ایک طرف رکھ دیں اور اس کے ساتھ کچھ دیر ایسا وقت گزاریں, کھائے پیئیں کہ اس کو لگے کہ ہاں میرے ساتھ ایک اچھا وقت میرے شوہر نے گزارا. اب آپ گھر آ کر بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, یعنی بیوی موبائل پہ نہیں لگ سکتی کیونکہ آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے کہ تو برداشت کر. تو دیکھیں دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا پڑے گا اور دونوں کو ایک دوسرے کی رضامندی کو سامنے رکھنا پڑے گا اور سب کرنا شریعت کے مطابق اور رب کی رضا کے مطابق ہے. ورنہ تو بعض اوقات یہ ڈس بیلنس لائف جو ہے نا کہ آپ ایک طرف تو بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بیوی یوں ہو جائے, شوہر کے تعلق سے کچھ بھی نہیں ہے, وہ رات کو 3 بجے 4 بجے گھنٹی بجائے دروازہ کھولو, اس کو دروازہ اٹھ کر کھولنا ہے اور آپ 12 1 بجے تک سوئے رہیں اور صبح وہ بچوں کو اٹھائے, بچوں کو اسکول مدرسہ بھیجے, ان کا ناشتہ تیار کرے, یہ ساری چیزیں کرے. اتنا ڈسپینس لائف چلیں گے تو آپ بتائیے کہ کیسے گھر چلے گا. اگر رشتے نبھانے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہمیں کمفرٹ ماحول بھی پیدا کر کے دینا پڑتا ہے. بالکل. کمفرٹ ماحول کی بات آپ نے کی تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک شخص جو تھا وہ شام کو جب اپنے گھر آیا تو بڑا حیران ہوا کہ بچے جو نا باہر گلی میں کھیل رہے تھے, کپڑے میلے, بال بکھرے ہوئے. اب اپنے بچوں کو یوں باہر گھومتا ہوا کبھی دیکھا نہیں تھا اس نے, بڑا حیران تھا کہ بچے میرے باہر کیسے. اچھا گھر کے دروازے پر پہنچا تو کچرے کا ڈبہ بھی بکھرا ہوا تھا اور دروازہ بھی کھلا ہوا تھا. گھر کے اندر داخل ہوا تو کپڑے صحن میں جو اڑ رہے تھے, غسل خانے میں پانی ٹپ میں وہ گر رہا تھا. اچھا وہ نل بند کرنے گیا تو صابن بھی اندر پڑا, ٹوتھ پیسٹ دیواروں پہ لگا ہوا ہے. کچن میں گیا تو صبح کے برتن بھی پڑے ہوئے تھے, چولہا بھی جل رہا تھا. اب دل میں خیال ہے کہ بیوی کہاں گئی, بیگم کہاں گئی. ڈرائنگ روم میں گیا تو ٹی وی چل رہا ہے فل آواز سے. ایک کمرے میں پہنچا تو الماری بکھری پڑی ہے, کپڑے نکلے. اب اس کے خوف ہوا کہ اللہ خیر کرے بیوی کہاں چلے گئی. تو آخری روم میں جب گیا تو بیوی بستر پہ لیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی. ابھی بڑا جا کر حیران ہو گیا اور جا کر اس کے پاس کھڑا ہوا, کہا خیریت, طبیعت تو صحیح ہے. اس نے مسکرا کر دیکھا, کہا کہ نہیں وہ روزانہ رات کو آ کر آپ کہتے تھے تم سارا دن کرتی کیا ہو, تو آج میں نے کچھ بھی نہیں کیا. سارا دن آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہوں, صفائی ستھرائی کرتی ہوں کہ آپ جب رات کو آتے ہو تو گھر صاف ستھرا ہوتا ہے, بچے بھی سلیقے سے ہوتے ہیں, پکا ہوا بھی ہوتا ہے, برتن بھی دھلے ہوئے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا نا کہ بیوی کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی باہر جو دھوپ میں جل رہا ہے اور جس طرح سے اس نے بھی جو اپنے آفس کے معاملات اور دیگر جو کیے ہیں تو وہ دونوں بیلنس کریں تو پھر ہی یہ معاملہ جو ہے وہ رشتے یوں ہی نبھتے. اگر ایسے ہو جائے نا جیسا ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, لوگوں کو سن کر لگے گا کہ یہ ہیں کون سی دنیا میں بیٹھے. ہم لوگ مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا بات ہے, کراچی پاکستان, کیا بات. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگے ہم کون سی دنیا میں بیٹھے, ہم کسی دنیا میں نہیں بیٹھے ہوئے. ہم ایک ایسی دنیا کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں سکون ہے, محبت ہے, راحت ہے, کیا بات. جہاں پر ایک دوسرے کی عزت ہے. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں نا, ایسا نہیں کہ یہ وہ خوابوں کی دنیا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ایسے آپ کو گھر ملیں گے جن میں اس سے زیادہ بہتر ماحول بنا ہوا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت زندگی لوگ گزار رہے ہیں, اس سے زیادہ عزت کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہر جگہ پر یہی حال ہے. آپ کو لگے گا کہ یار یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں آپ کر کے دیکھیں. کچھ عرصے میں اگر آپ کو فرق نہ نظر آئے تو مدنی چینل آپ کے سامنے ہے, کبھی کھول کر کے ہم کو سمجھا دیجیے گا کہ خالی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے. یہ خالی باتیں نہیں ہیں. جنہوں نے بھی اس طرح کا انداز اختیار کیا جو ہم کہہ رہے ہیں, پازیٹیو انداز, الحمدللہ ان کے گھر چلیں. کوئی سارے گھر تھوڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. ہمارے آتا ہے جناب اتنے طلاق کے رشتے, اتنے طلاق کا ریشو بڑھ گئے, اتنے خلا کا ریشو بڑھ گیا. غلط ہے, طلاق اور خلا کے ریشو نہیں بڑھنا چاہیے تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے گھر آباد ہیں.
روز کی شادیاں کتنی ہو رہی ہیں, روز کی طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں؟ ایسا تھوڑی ہے کہ مطلب کوئی روز شادیاں ہو رہی ہیں اتنا بڑا تو پرسنٹیج مطلب کہ تھوڑی ہے. طلاقیں ہو رہی ہیں. تو جن کے طلاقیں نہیں ہو رہی, جن کے خلا نہیں ہو رہے, جن کے گھر چل رہے ہیں, وہ کیسے چل رہے ہیں؟ بالکل. برداشت ہے, صبر ہے. اچھا, ہر جگہ پر کر کسر سے نہیں چل رہا, محبت سے چل رہا ہے, پیار سے چل رہا ہے, ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ گھر چل رہے ہیں, تو چل رہے ہیں نا گھر. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل مطلب کہ آوے کا ہوا ایسا بگڑا ہوا ہے کہ ہے نہیں. جہاں دو برتن ہوں گے وہاں ٹک ٹک کی آواز آتی رہتی ہے, لیکن اب اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ برتن کی آواز آئے تو برتن ہی اٹھا کر پھینک کر توڑ دو اور جناب آپ جدائی اور علیحدگی اختیار کر لیں. ایک دوسرے کو موقع دیں, ایک دوسرے کو وقت دیں, انشاءاللہ چیزیں درست ہو جائیں گی. بس تھوڑی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو بس ایک دوسرے پہ اعتماد ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, عزت ہونی چاہیے. تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا پرسنٹیج تھوڑی کہ جو پارٹ ٹوٹ گیا ہے. میجورٹی تو اچھے گھر ماشاءاللہ خوشحال گھر ہیں. ہوں گے 2-5% ایسے ہوں گے بھی, تو ہر جگہ ہوتے ہیں, معاشرے میں ہوتے ہیں. تو وہ 2-5% کو بھی ہم کو ختم کرنا ہے. جس طرح آپ بتائیں کہ اگر یہ تھوڑی محبت کا رشتہ, تھوڑا عزت کا رشتہ یہ ہو جائے تو یہ سب چیز حقوق ادا کریں. حاجی عثمان بھائی, لگتا نہیں کہ سمجھانے کا بھی کانسیپٹ ہمارے کم ہے, کوئی سمجھانے والا بھی نہیں ہے, کون سمجھائے؟ دیکھیں یہ جو آج کے دور میں جیسے ماں باپ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں, بچے کو مدرسے بھیج دیا, وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے ہیں, کہ ہم نے تو اپنے بچے کو اچھی سے اچھی اسکول میں بٹھا دیا ہے, اچھے مدرسے میں بٹھا دیا ہے. تعلیم نہیں دے رہے, گھر کی توجہ نہیں دے رہے, بچوں کو ٹائم نہیں دے تربیت رہے, نہیں کر پا رہے, تربیت نہیں کر پا رہے. اب بچہ تو جو گھر میں جو والدین کا جو سلوک دیکھ رہا ہے, والدین کے جو اخلاق دیکھ رہا ہے, جیسے والد اپنے بہن بھائیوں سے ملتا ہے, اپنی وائف سے ملتا ہے جیسے, تو وہ فوراً کیچ کرتے ہیں بچے. تو وہ جو بچے جن ان کو کا سارا گھر اسی طرح چلتا وہ ہے. تو جیسے تو وہ اچھا, آپ لوگ فیصلے کرواتے ہیں نا, جی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عموماً آپ کے فیصلوں میں بہت زیادہ مضبوطی نہیں پیدا ہوتی, یعنی کہ جی. یوں بعضوں کا جیسا ہے نا کہ وہ تھک کا ساندھا, تھک کا پیون جی جس کو جی کہتے ہیں, ایک عارضی. ہر تھوڑے دن بعد جیسے ہاں. ایک انجیکشن لگوانا تو پڑتا یہ میں آپ کو بتاؤں, میں اس پہ غور کرتا ہوں, یہ جو آپ کی برادریوں میں یا دیگر کمیونٹیوں میں جو ہم فیصلے کرواتے ہیں, آپ تھوڑا سوچئے کہ یہ آپ تک کیس جب پہنچا ہے نا, کافی خراب ہو گیا. اتنا خراب ہو کر پہنچا پورے ہے, خاندان میں جب تک سب کچھ ہو چکا اتنا خراب ہو کر پہنچا کہ اب مطلب وہ اچھا جس کے بھی طرف فیصلہ لے کر جاؤ, وہ اس کا آخری جملہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ ارے میرا مان رکھ لو, تھوڑا اور چلا لو. وہ بولے گا مان رکھ رکھ کر تو زندگی نکل گئی. اس میں ہر فیصلے میں یہ بولتے میرا مان رکھ لو. ایک فیکٹر اور بھی ہے. جب ہمارے پاس کوئی آتا ہے تو ہم پہلے اس کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان سے مسئلہ حل کرو, ہمارے پاس نہیں آؤ. تو وہ عموماً زیادہ تر اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ ہم نے خاندان وغیرہ میں سب جگہوں سے ٹرائی کر ہو گیا. سب جگہ سے. آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ بالکل پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے, پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ آخری اینڈ ہوتا ہے. لوٹا ہوا کافلا ہوتا ہے. وہ پین کلر وہی صحیح لگانے بات آتا آ ہے. گئی نا کہ جیسے وینٹیلیٹر پہ مریض پڑا ہوا ہے, اب بالکل آگے آپ بچاؤ ڈاکٹر صاحب. پتہ نہیں وہ وینٹیلیٹر پہ مریض پڑا ہوا ہے, مشین تو چلیے, سانس آ بھی رہی کہ نہیں آ رہی یہ بھی نہیں پتا. وہ تو ہٹاؤ تو پتا چلے گا یہ تو 4 گھنٹے پہلے ہی جا چکا تھا. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ ہمارے جہاں بھی فیصلے یا سلو کا معاملہ ہوتا ہے وہاں کیس اتنا خراب ہوتا ہے. شاید اس کی وجہ یہ جو حاجی امین کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں سمجھانے کا جو رجحان ہے نا دین وہ کی درست کمی ہے, نہیں ہے. دین سے دوری ہے. یعنی دو طرف سے جب خاندان والے جمع ہوتے ہیں نا سلو کرنے کے لیے, یعنی لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہمارے 2 آدمی, لڑکے والے کہتے ہیں ہمارے 2 آدمی. اچھا یہ دونوں بھی سر پہ برف رکھ کر نہیں آتے. صحیح ہے. یہ دونوں بازوں کا ہتھڑا ہی بالکل تلواریں نکال کے لڑ پڑتے کہ پتہ نہیں یہ گھر توڑوانے کے لیے آئے کہ گھر بنانے کے لیے آئے. اس ٹائم پہ جائز بات بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. وہ اصل میں ہرانے, یہ آتے ہرانے کے لیے, اپنے انا کے خاطر. حضرت سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کا یہاں فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا کہ آپ جائیں وہاں سلو کروا کر آ جائیں. وہ واپس آئے نا تو عرض کی کہ حضور سلو نہیں ہو سکی. آپ نے فرمایا کہ تم نے کون سا طریقہ اختیار کیا, تم طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا نہیں, جب سلو کے لیے آپ گئے ہو تو سلو ہوگی, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا کہ جب وہ ان میں سلو کروانا چاہیں گے تو اللہ پاک ان میں سلو کروا دے گا. تو آپ نے پھر انہیں طریقہ بتایا کہ تم نے سلو کیسے کروانی ہے. جب وہ آپ سے طریقہ لے کر گئے الحمدللہ ان میں سلو ہو گئی. اب جیسے ہماری یہ جو کمیونٹی ہے نا, میں معذرت چاہتا ہوں, تو اصل میں ہم نے بھی جن کو فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا ہوا ہوتا ہے, یہ مطلب ہوتے سینئر لوگ ہیں.
مگر یہ دیکھنا یہ کہ کیا ان کا بھی کوئی سلو کروانے کا کوئی سا بیک گراؤنڈ ہے، یا یہ کوئی انصاف کر پائیں گے، کوئی عدل کر پائیں گے، یا یہ بھی مطلب کہ تو ڈس بیلنس ہو جائیں گے کہ یار یہ تھوڑا کھاتا پیتا ہے، تھوڑا رکھ رکھا والا آدمی ہے، صحیح ابھی اس کے خلاف فیصلہ کر دیں گے تو بھی اچھا خاصا جو آ رہا تھا نا وہ بھی نہیں آئے گا. جی بالکل. تو یوں مطلب کہ یہ بھی تھوڑا بہت دیکھنا پڑے گا کہ عموماً اس میں فیصلوں کا تو معاملہ ہوتا ہی نہیں ہے، عموماً ہوتا ہے صرف کونسلنگ اور سمجھانا، اچھا فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ نہیں ہوتا. فیصلہ دینا تو کورٹ کا کام ہے، عدالتیں فیصلہ دے سکتی ہے، جماعت کسی طرح کا اب فیصلہ نہیں دیتی ہے. کون سی بعض اوقات یہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈیورس کا معاملہ ہو گیا، ریکوری کا ہے معاملہ، اس میں بعض اوقات کوئی فیصلہ دے دے تو دے دے، ورنہ سمجھانے والے معاملے میں تو فیصلہ ہوتا ہے، نبھانے والی بات ہوتی ہے. نبھانے والی بات ہوتی ہے. اور وہاں پہ اگر کوئی آگے بولتا ہے، لڑکا تیش میں آگے بولے کہ میں ختم کر دوں گا، یا لڑکی بولے کہ مجھے میرا شوہر نہیں چاہیے، تو ہم ان کو بھگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس ٹیبل پہ یہ بات نہیں ہوگی، یہاں صرف سمجھوتا ہوگا. ہم جوڑتے ہیں توڑتے نہیں ہیں نا. ریکنسیلیشن جماعت کا تو وہی کام ہے. دوسری کوئی بات نہیں ہوگی، توڑ پھوڑ نہیں ہے ہمارا. فیصلہ تو ہے ہی نہیں نا. یہاں پہ آ کے جیسے بولتے ہیں کہ سمجھانے والی بات ہوتی ہے دونوں. کھلا کروا دو تو وہ ہم اب اس میں ہاتھ پاؤں بھی پڑ جاتے ہیں، گھروں پہ بھی جانا ہے، چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں کہ کوئی صلح ہو جائے کسی بھی طریقے سے، تو ہماری رپوٹیشن اچھی بن جاتی لیکن ہے. جس طرح جنہیں بنانا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بنا لیتے ہیں، جن کو سمجھنا ہوتا ہے بنتے بھی ہیں، جن کو ایسا بننا نہیں ہوتا ہے، وہ کر بنتے لیتے ہیں، ہیں. سمجھ بھی جاتے ہیں. تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن سمجھ بات تو وہی ہوگی، ان کو سمجھانے والا کوئی ایک چاہیے. طرف سے لگانا نہیں چاہیے یار. آپ جو بھی فیملی ممبرس ہیں، میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ مہربانی کر کے باہر نہ لے کے جائیں. یعنی اگر بیٹا اور بہو میں اگر جھگڑا ہو گیا تو ماں باپ ہی اس کو اب بزرگ ہیں ان کی فیملی میں. کر دیں. میں تو یہی مشورہ دے رہا ہوں، یا میں تو میاں بیوی کو بھی یہ مشورہ دے رہا ہوں، آپ دونوں ہی کسی کمرے بند ہو کر سلو کر لو. آپ دونوں کی بات باہر آئی، کم چانس ہے، میں نہیں کہتا ناممکن ہے، کم چانس ہے کہ کوئی ایسا سمجھانے والا ہو جو آپ نے بنا دے. پھر یہ بگڑتی ہوئی بات اتنی آگے بگڑ جاتی ہے کہ پھر بدقسمتی کے ساتھ پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں. پھر بیوی اپنے دفاع میں شوہر کی فائلیں کھولتی ہے، اور شوہر اپنے دفاع میں بیوی کی فائلیں کھولتا ہے، اور یہ اتنا خراب ماحول بن جاتا ہے. پھر آپ ایک ہو بھی جاتے ہیں نا تو پھر آنکھوں کے آگے ایک شرم کا ایک ایسا ہوتا ہے کہ میں نے میرے شوہر کے بارے میں کیا کیا باتیں کر دی تھی، وہ بولے میں نے بیوی کے بارے میں کیا کیا باتیں کر دی تھی. تو یہ نوبت آتی ہے. تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ 2 میاں بیوی الگ ہو گئے، دونوں نے شادیاں کر لی. جو فیملی ممبر رول گیا نا وہ ان دونوں کا بچہ تھا، وہ رول گیا. نہ وہ ماں کے رہا نہ باپ کا رہا، دونوں ماں باپ نے دوسری شادی کر لی. اس نے اپنی جو بھی ان کا وقت گزارنا تھا عدت وغیرہ کا وہ گزار کے شادی کر لی، شوہر نے بھی شادی کر لی. اور وہ جو شادی ہو گئی تو وہ بچے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بچہ باپ سے دور، ماں سے دور جائے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں اگلتے ہیں. جس شخص کو یعنی جس فیملی ممبر کو یعنی جو فیملی ممبر سب سے زیادہ اجڑا وہ دونوں میاں بیوی کی اولاد ہے. آپ ایک چیز تو ریئلائز کریں کہ اب آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں، اپنے بچے کے لیے جیے. یہ رول جائے گا، یہ کہیں کا نہیں رہے گا. یہ بڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے اپنے رشتہ داروں کو بھی نہ پہچانے، اور اس کی بعض اوقات پرورش ایسے نفرت بھرے ماحول میں ہوتی ہے کہ اس کے اندر محبت دینے کی کچھ بات نہیں ہوتی. تو یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں. کوئی تربیت دینے والا ہی نہیں ہوتا نا پھر تو کون بالکل سمجھائے؟ کوئی کون سمجھے گا. اور صحیح بات ہے بالکل، جو بچے رولتے ہیں نا آپ سوچ نہیں سکتے، ان کا تو فیوچر ہی ختم ہو گیا نا. نہ باپ نہ ماں کا نہ باپ بعض کا. اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو تو ابھی بھی راستے مل جاتے ہیں، لڑکی آزمائش میں تو اس کے 2-3 بچے ہوں وہ شادی بھی جلدی نہیں ہوتی، شادی ہی نہیں ہوگی اس کی. شادی جلدی نہیں ہوتی. اور دوسرا بھی اگر نیا سور کہاں سنبھالے گا بچوں کو. اگر یہ کورٹ کے کوئی میٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر یعنی مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ جو منظر ہے نا بچوں کا جو ماں باپ سے ملنے کا، اور وہ جو بچے تڑپتے ہیں، کوئی باپ سے بہت اٹیچ ہوتا ہے، اب وہ جب باپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہاں جو ایک مطلب ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ مجھے تو یار ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی دیکھیں ٹی وی پہ تو ہم یہ نہیں کر سکتے، لیکن کہنے کو میں کہہ رہا ہوں جن عورتوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑا اور دوسری شادیاں کر لیں، اگر عورتوں کا انٹرویو ہونا، کہنے کو کہہ رہا ہوں ایسے ہی، ان عورتوں کو تو عورت تو چھپانے کی شے ہے، ہم تو نہ عورت کو لانے نہ ان کی آواز کے تو ہم نہیں لاتے نہ لا سکتے ہیں. اگر ان کے کوئی تاثرات ہونا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا پہلا فیصلہ صحیح تھا، بالکل.
وہ شاید کہیں گے کہ ہمارا پہلا شوہر دوسرے شوہر سے اچھا تھا. بہت فرق پڑے گا یہ بات سے. لیکن وہ بولتے ہوئے گھبرائیں گے کیونکہ فیصلہ ان کا تھا. اچھا جنہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا, کوئی بڑی وجہ نہیں ہے, چھوڑ دیا, لیکن جب وہ دوسری بیوی کے طرف کی ترکیب کرتا ہے تو اس کو اگر کوئی پوچھے نا کہ یار کیا لگا تیرا فیصلہ, تو بولے گا یار اول کا چول میں پھنس گیا ہے میں یار, شیر کی سوا شیر ملی ہے, یا مطلب کہ میرا فیصلہ غلط نہیں تھا. حالانکہ اس کو بولنے میں اس کو کافی زبان پر لوچ آئے گا کیونکہ اس کی اپنے آپ کو غلط ثابت کرے گا کیسے. تو جب ایسا ہے نا دوسری شادی میں تو کافی پھر کمپرومائز بھی کرنے پڑتے ہیں نا. بھائی وہ بولے گا تیری عادت ہو گئی ہے یا تو ہی پہلی خراب ہے. شادی میں 10% کمپرومائز ہے تو دوسری شادی میں 50%. وہی کمپرومائز کرنا. اب وہ کتنا کرے بندہ, پھر بار بار تو شادی کرنے سے رہا, ہاں خرچہ بھی تو ہوتا ہے سماجی طور پہ بدنامی بھی ہوتی اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر جو اس کی شادی ہوئی ہے, بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نبھائے, کمپرومائز کرے. کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی کے بعد اس کا جو دوسرا شوہر ملے گا خدا نہ کرتا طلاق یا خلا کے بعد, اب طلاق ہو گئی بیچاری کو تو خیر وہ مجبور ہے یا بیوہ ہو گئی تو ایک الگ چیز ہے, لیکن عورت کوشش کرے کہ یار جو بھی ہے اپنے شوہر کے ساتھ نبھائے, اور شوہر کوشش کرے کہ اپنی بیوی کے ساتھ. دوسرا شوہر پہلے شوہر کی تو جگہ لے ہی نہیں سکتا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا. اچھا پھر بچوں کا مسئلہ دیکھو نا, ایک تو اس کو رشتہ مل نہیں رہا ہوگا دوسری شادی کے لیے, پھر وہ کمپرومائز بھی کرے گا جیسا تیسا بھی چلے گا. اور پھر خاص کر کے جو بچوں کا جو کورٹ کا آپ نے معاملہ کیا, یہ جو تنازع کھڑا ہوتا ہے نا, جیسے ایک میں آپ کو ایک معاملہ بتا دیتا ہوں. جیسے ایک میاں بیوی تھے, 2 بیٹے تھے, ان کے 2 بچے تھے, دونوں بیٹے تھے. اب طلاق ہو گئی, 2 بچے عورت نے رکھ لیے, کچھ عرصے کے بعد شوہر کو دے دیے کہ تم سنبھالو, میں نہیں سنبھالتی ہوں. شوہر نے دوسری شادی کی, وہاں سے ایک بیٹے کا جنم ہوا. اب وہ اپنی بیوی کو روزانہ مارتا تھا کہ ان 2 بچوں کا کیا قصور ہے, تم پہ توجہ نہیں دیتی ہے. بیوی روزانہ اس سے لڑتی تھی کہ اس بچے پہ تم توجہ نہیں, ان دونوں بچوں پہ تم جان دے رہے ہو. وہ جھگڑے کے اندر پھر ایک گھر خراب ہو گیا, تو 3 بچوں کی زندگی خراب ہو گئی. بچہ تو بہت مطلب بہت بڑا ایشو ہے, بہت بڑا ایشو ہے, یہ بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے یہ, اور کافی تکلیف ماہر. لیکن یہ پھر یہ عمر نہیں ہے ان کی, ہمارے چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی ہے, یہ سوچتے نہیں ہے کہ بچے ہوئے ہیں, بچے کا بعد میں کیا فیوچر, اتنی میچورٹی نہیں ہے. یہ جو آج سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج سے 35-40 سال پہلے ہمارے بزرگ جو ہے نا بچوں کی کاؤنسلنگ اچھی طریقے سے کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا وہ ایک آواز لگاتے تھے تو کسی کی ضرورت نہیں تھی سامنے بولنے کی. آج کل کے بڑوں کا ادب تھا, نوجوان لڑکے اور احترام تھا, لڑکیاں مان سامنے تھا, ہو جاتے ہیں. تربیت تھی نا, یعنی وہ رشتہ بھی خود ہی عزت بھی تھی. دوسرا یہ رشتہ بھی خود ہی طے کرواتے تھے کہ وہ بولتے تھے اس کی بیٹی اس کا بیٹا. تھوڑا خاندان بھی دیکھا, بول دیا, ہوتا تھا, بات چیت انہوں نے بول دیا, بس بات ختم, کسی نے کوئی اپیل نہیں کرنی ہے, بس اس سے آگے کچھ بولنا ہی نہیں ہے. تو آج کے لیے رہا نہیں ہے وہ, بڑوں نبھانے کی طرف جائیں, بس ایک ہی بات ہے, نبھانے کی طرف جائیں, اور کمپرومائز. اس میں اگر والدین بھی اپنا کردار ادا کر دیں تاکہ اگر بچوں میں کوئی ایسی نا اتفاقی بھی ہو تو والدین اور دھکا دو, اس سے بہتر ہے کہ کچھ نبھانے کی بات کریں. یہ ماں باپ اگر چاہیں تو سب کچھ کر خود سکتے نے, ہیں. اگر والدہ نے خود نے دکھ اٹھایا ہے لیکن بیٹی کو نہیں سمجھا سکتی ہے کہ میں نے دکھ اٹھایا تو بھی کچھ عرصہ اٹھا لے, وہ اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتی. بعض اوقات ہو جاتا ہے. وہ جو بعض اوقات ہستی نے چلا لیتے ہیں, وہ تھوڑا عرصہ چاہیے ہوتا ہے, بچے ہو جاتے ہیں, پھر وہی میں میچورٹی آ جاتی ہے نا تو آٹومیٹک ہو جاتا ہے معاملہ. صحیح ہو جاتا ہے. وہی جو برادری میں دیکھے جب ہم کیس بناتے ہیں, اگر 6-7 مہینے میاں بیوی اگر مستقل رہ جاتے ہیں نا ایک ساتھ بالکل کمپرومائز کے ساتھ, اور ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر لیتے تو پھر ماشاءاللہ ان کو چھیڑنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ اپنے ماں باپ کی بھی سن کر بھی آپس میں لڑتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی بالفرض کوئی نیگیٹو بات ماں بولتی بھی ہے بیٹے کو کہ یار تیری بیوی ایسا کرتی ہے وہ کرتی ہے, تو وہ بیٹا سب میں بچہ نہیں ہوتا نا تو لڑکی اپنے آپ کو اکیلے فیل کرتی ہے. اگر ایسے میں اگر بیٹی کو سمجھا دیجیے نا, بیٹی اللہ پاک خوشیاں نصیب کرے, ایک بیٹا ہو جائے گا یا بیٹی ہو جائے گی نا, تو اتنی بیزی ہو جائے گی کہ 3 سال تو صرف اس کو مطلب 2-3 سال تو پالنے میں, دودھ پلانے میں نکل جائیں گے, 2 سال, اور اس کے بعد جیسے تھوڑا بڑا ہوگا, بڑی ہوگی, تو صبح اٹھ کر اس کو آپ نے مدرسۃ المدینہ بھیجنا ہے, دارالمدینہ بھیجنا ہے, پڑھانے کے لیے بھیجنا ہے. اسی میں لائف ایسی نکل آئے کہ بچہ آئے گا تو اس کو تیاری کرنا ہے. تو چونکہ شروع میں بعض اوقات لڑکی کے پاس اتنی مصروفیت نہیں ہوتی, زیادہ وہ بہت ساری چیزوں کو وہ فیل کرتی جو اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس ٹیک ٹائم, اگر تھوڑا سا وقت لیں, الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب اولاد, پھر اولاد کے بعد اللہ پاک اور تھوڑے عرصے بعد ایک خوشی نصیب کرتا ہے
تو یوں 2-3 اولاد ہو جاتی ہے نا تو وہ اتنی اپنی لائف میں بزی ہو جاتی ہے. یعنی ایک وقت ہوتا ہے کہ بیٹی کو ماں کے گھر جانے کی بڑی جلدی ہوتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں بلاتی آ جا تو کہتی ہے ماں بھی بچوں کو دیکھو کہ آپ کے گھر آؤں. بالکل. ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. اس کے بعد سسرال والے کہتے ہیں کہ بیٹی ذرا ماں باپ کے گھر ہوا تو کہتے ہیں کہ امی اب کہاں سے جاؤں, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, بچوں کو یہ کرنا ہے, بچوں کو وہ کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں کرنی ہے. تو بڑی اس کی لائف جو ہے نا بڑا ڈھل جاتی ہے اپنی فیملی کے اندر, اور وہ اس میں پھر بزی ہو جاتی ہے. تو پلیز اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچائیں اور رشتوں کو نبھائیں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجائے خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تجربات کی اس دنیا